اچھا دانیال صاحب سے پوچھ لوں میں، چونکہ وہ ویسے ہی اب حکومت ہے، ڈر لگتا ہے مجھے ان سے بہت زیادہ کہ، تو بھائی دانیال صاحب 27 کو انہوں نے کیا کرنا ہے بتا دیا، آپ نے کیا کرنا ہے آپ بتائیں، مجھے اور کائرہ صاحب کو ناراض کیے بغیر بتائیں دانیال صاحب. وسیم بادامی صاحب تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو. سر آپ کو ڈرنا تو پیپلز پارٹی سے چاہیے جن کے آپ شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ڈر کے بیٹھا کریں. اور کائرہ صاحب کو آپ کو ٹائم پہلے دینا چاہیے تھا، آپ نے تیسرے نمبر پہ دیا، شاید آپ کی اس کا پوچھا جائے آپ سے. یہ بھی ایک میں نے چل آج ساری توپوں کا رخ میری طرف یہ شفیع جان صاحب سے لے کے آپ کا اللہ خیر کرے. چلیں لیکن سر کائنڈ آف یو فار انڈرسٹینڈنگ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ. جی جی لیکن وسیم بادامی صاحب بندے 10,000 تھے، 20,000 تھے یا 50,000 تھے، لاکھوں فار دیٹ میٹر سے ڈبل بھی تھے، سو لاکھوں بھی تھے. واٹ ڈفرنس ڈز اٹ میک؟ مطلب واٹ ڈفرنس ڈز اٹ میک؟ جس صوبے میں ریپرزینٹس دا ول آف دا پیپل. یار آپ ایک پارلیمانی جماعت کے اور عوامی طاقت پہ مجھے ایک بات بتائیں نا، واٹ ول آف دا پیپل کہ جہاں آپ کے لا اینڈ آرڈر کے حالات، جہاں سیکورٹی کے حالات، جس صوبے کے جو چیزیں ہیں وہ ہر دن اس صوبے کے کیا حالات. دیکھیں آپ کہ آپ نے اگر لوگوں کی شفیع جان صاحب ہے اسٹارٹڈ پریڈکٹنگ کب آگے کیا بولیں گے، آگے کیا بولیں گے، ابھی سے بتا رہے ہوں. کہنا ابھی آپ ترجمان بنیں گے، پھر آپ 9 مئی پہ آئیں گے. اگر آپ ان کو غلط ثابت کریں دانیال بھائی پلیز. آپ نے لوگوں کی ترجمانی نہیں، اگر تو آپ نے لوگوں کی ترجمانی کرنی ہے تو آپ پارلیمان میں بیٹھ کے کریں، آپ وہاں لوگوں کے لیے آواز اٹھائیں، آپ آئین کے اوپر بات کریں، آپ بلز کے اوپر بات کریں، آپ فائنینشیل آپ اپنی اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں بات کریں، آپ بتائیں کہ جو بجٹ پاس ہو رہے ہیں وہ غلط ہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی نمائندگی کریں. ایوان اور میدان دونوں پارلیمانی سیاست کا حصہ ہے نا، آپ لوگ بھی تو کرتے نا لانگ مارچ، آپ لوگ بھی تو کرتے نا. سنیں اگر تو آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ پھر سر پہ لوگ اپنے بچے باہر چھوڑ کے لوگوں کے بچوں کو کہیں گے کہ سر پہ کفن باندھ کر اسلام آباد کے اوپر حملہ کر دو، یا وفاق کے اوپر حملہ کر دو، یا راول پنڈی کے اوپر حملہ کر دو، تو وہ تو ہونے سے رہا. ٹھیک ہے نا. آپ کیا کریں گے آپ یہ بتائیں نا. تو پھر جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب میں گھر جاتا ہوں تو ٹھاٹے ماتا ہوا سمندر جو ہے اڈیالہ کے باہر ہوتا ہے، وہ میں روز دیکھ کے جاتا ہوں، اور وہ لاکھوں کی سونامی میں روز دیکھتے جاتا ہوں. آپ طنز کر رہے ہیں دانیال بھائی، یہ نہ واقعی آ جائے سمندر دیکھ لیں، جہاں 500 فٹ کے اوپر عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں وہ روز کراس کر کے جاتا ہوں اور ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کے لہروں کے اوپر سے گزر کے جاتا ہوں. دیکھیں جہاں تک اچھا یہ طنز وہ بھی آپ کو مار سکتے ہیں، اور زیادہ معتبر حوالہ دیکھیں. خواجہ آصف صاحب نے ٹی وی پر کہا ہے کہ نواز شریف صاحب جب اسپتال میں آئے تھے جس رات، وہاں کوئی بندہ نہیں آیا، لوگ آلو کریلے کھا رہے تھے. یہ خواجہ صاحب نے ٹی وی پہ کہا ہے، پتہ نہیں میں نے ڈش کا نام صحیح بتایا نہیں، بندے کا نام صحیح بتایا. دیکھیں اس کا میں نے تو نہیں سنا، نکال کے دکھا دوں، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ میں موجود تھا اور میرے ساتھ بہت سے جماعت کے لوگ جن کو نہیں بھی پتا تھا، کہ جن کو خالی شک تھا کہ وہ ادھر آئے ہیں، وہ سب موجود تھے اور سب باہر بیٹھے تھے. چلو آپ نے نہیں کھائے ہوں گے آلو کریلے، آپ گھر آ گئے ہوں گے، آپ اسپتال پہنچ گئے ہوں گے. اچھا آپ 27 کو کیا کریں گے، ان کو آنے دیں گے نہیں، یہ بتایا نا دانیال بھائی. میرے سامنے میکڈونلڈس سے شاید وہ کھا لیا ہو. لیکن بادامی صاحب دیکھیں، جو میں نے جس طرح پہلے کہا کہ دیکھیں اگر تو اسلام آباد آتے ہیں، اپنی کال دینا ان کا بالکل سیاسی حق بھی ہے، اور اپنا جو طریقہ کار ہے اس کو بھی کرنا ان کا حق ہے. لیکن اسلام آباد میں ایک رول ہے، لا ہے، جو میں نے پارلیمان میں پیش کیا تھا، اس کا نام تھا پیسفل اینڈ پروٹیکشن ایکٹ 2024-25. ٹھیک ہے. وہ آپ کو ریسٹرکٹ کرتا ہے کہ آپ جو ہے ہر جگہ کھڑے ہو کر آپ ڈیمونسٹریشنز نہیں کر سکتے. اچھا. آپ ہر جگہ کھڑے ہو کے جلسے اور جلوس نہیں کر سکتے. آپ ریلیز کی شکل میں وفاق کو ہاسٹیج نہیں بنا سکتے. اس کے ایک ٹی او آرز طے ہو گئے تھے. وہ ٹی او آرز ان کی جماعت کے بھی لوگ تھے، ہماری کی بھی تھی اور پیپلز پارٹی کے بھی تھے. وہ ٹی او آرز یہ ہوئے کہ آپ نے ایک جگہ مختص کر دی اور آپ نے کہا کہ وہ جگہ جو ہے جو پریڈ گراؤنڈ، اس میں اگر آپ نے اپنا احتجاج کرنا ہے، کیونکہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہیں ہوگا، آپ آمد و رفت کو لوگوں کو مسئلہ نہیں بناؤ، تو آپ اس میں کریں. اور اگر یہ اس پرسکرائب جگہ پر آ گئے تو پھر آپ آنے دیں گے نا، آپ ان کو، اور اگر پیسفلی ڈسپرس ہو گئے تو بالکل یہ اپنی گارنٹیز دیں گے، اپنے پری ریکوزٹ پورے کریں گے، تو وائی ناٹ.
بٹ یہ بتائیں دانیال بھائی، یہ کوئی جمہوری رویہ ہے کہ ہمارے بھائی افنان بھائی، اب وہ اس وقت ہے نہیں، اس لیے مجھے ان کی غیر موجودگی میں اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں ریسپیکٹفلی پوچھ رہا ہوں کہ وہ ٹی وی بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ آؤ بھگت کریں گے پی ٹی آئی کی ویسے ہی جیسے پہلے کی تھی، یعنی کہ وہ یہی کہنا ہے کہ ڈنڈے ماریں گے بلکہ گولیاں ماریں گے. یہ ایک جمہوری رویہ اس طرح جواب دینا کہ آؤ بھگت کریں گے جی پی ٹی آئی. ہم تو بدامی صاحب، ہم تو ڈنڈے مارنے والوں میں سے ہیں ہی نہیں. ہم تو ان کو گولیاں نہیں کہ بھائی نہیں بدامی صاحب، ہم نے تھوڑی ماری ہیں. آپ جب لا اینڈ آرڈر اپنے سچویشن کے اوپر اپنے ہاتھ میں لیتے ہو، آپ رینجرز کے اوپر گاڑیاں چڑھاتے ہو، آپ لوگوں کے بچوں کو کہتے ہو سر پہ کفن باندھ کر آپ وفاق پہ حملہ کر دو، تو مجھے بتائیں کہ وہاں کے جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں جن کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ وہاں کے لوگوں کو تحفظ دیں، وہاں لاکھوں کروڑوں لوگ جو رہتے ہیں ان کو تحفظ دیں، ان کے گھروں میں گھس کے کوئی حملے نہ کرے جس طرح لوگ گھس رہے تھے، تو مجھے بتائیں کہ واٹ ادر آپشنز ور دے لیفٹ ود. آپ کوئی آپشن چھوڑتے ہیں تو پھر آپ سرکار چلیں آپ کا رسپانس آ گیا. ٹھیک ہے اب میں ذرا بیٹھ کر ان کے ساتھ ٹھیک ہے سر تھینک یو سر صاحب، تھینک یو. دانیال صاحب فائنل بتا دیں، یہ آپ کو شفیع صاحب کے اعلان سے زیادہ ٹینشن ہے یا محسن نقوی صاحب کے بیان سے زیادہ ٹینشن ہے؟ دیکھیں جی، دونوں کے بیان سے ٹینشن نہیں ہے. اچھا، کسی سے نہیں ہے؟ محسن صاحب کا جو بیان ہے، نہیں دونوں سے نہیں ہے. اچھا محسن صاحب کا بیان جو ہے وہ اپنے پہرائے میں ہے، اور جو گورننس کی بات کرتا ہے، چیزوں کو ٹھیک کرنے کی بات کرتا ہے، سیلف ایولیوشن کی بات کرتا ہے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتا ہے، ڈیلیگیشن ڈیولیوشن آف پاور کی بات کرتا ہے، لوکل باڈیز کو ٹچ کرتا ہے، اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے این ایف سی کی ڈویژن، وفاق کے پاس پیسہ اور صوبوں میں لوکل باڈیز کا اسٹرانگ جو نظام ہے اس کو لانے کی بات کرتا ہے. تو اس سے تو اتنی گھبرانے کی بات نہیں ہے. اس میں ڈیلیبریشنز کی ضرورت ہے، بحث و مباحثے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر بات کر کے چیزوں کے اوپر ڈیلیبریٹ کیا جائے گا اور ایونچولی کوئی خاکہ لایا جائے گا جو بہتر چیزوں کو بہتر کر کے چیزوں کو سامنے لے کر آئے. جہاں تک شفیع جان صاحب کی بات ہے، دیکھیں میں نے جس طرح کہا پہلے بھی میں نے کہا کہ دیکھیں ہمیں وی ہیو اے لاٹ آف ریسپیکٹ اینڈ ہم چاہتے ہیں اور ہم بار بار یہی چاہتے ہیں کہ ٹمپریچر جو ہے وہ نیچے آئے. ٹھیک ہے، ہم چاہتے ہیں کہ گورننس کا نظام جو ہے وہ بہتر ہو، وہ کے پی کے ہو یا کوئی اور صوبہ ہو، اور بیٹھ کر چیزوں کو حل کریں. اگر شفیع جان صاحب کی جماعت ابھی تک اس چیز کو سمجھ نہیں سکی کہ اگر یہ اس کو لگتا ہے کہ آپ 9 مئی کر کے مجسموں کو جلا کے شہداؤں کو برا بھلا کہہ کر آپ کیا نام ہے اپنی عمران خان کی بہن کے تھرو مارکہ حق اور اس کو ایک ڈرامہ کہلوا کر یا اور اس طرح کی باتیں کر کے، تو آپ لوگوں کو انسٹیگیٹ کر کے باہر نکال کر کیا نام ہے وفاق کے اوپر حملہ کر کے آپ اپنی ڈیمانڈز منوا سکتے ہیں، تو یو رانگ. دیٹ از ناٹ دا وے فارورڈ. اگر تو صرف آپ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے طاقت کا جو اپنے مسل ہیں وہ دکھانا چاہتے ہیں اور آپ حکومت سے لڑنا چاہتے ہیں، تو آپ 100 دفعہ لڑیں. شفیع بھائی آخری 1 منٹ رہ گیا، بتا دیں پلیز. میں بریک کے بعد انٹرنیشنل جو مولانا صاحب کی پارٹی ساتھ ہوگی آپ کے، شفیع بھائی بتا دیں. ہم سب کو نظر آیا. اگر آپ حل کی طرف لے جانا چاہتے ہیں تو بیٹھ کر مفاہمت کریں.